اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا ان عورتوں پر لعنت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے، ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے۔ فیشن بھی دونوں کے ڈیفرنٹ ہیں، یہ نہیں ہے کہ مردوں کے ہم ٹخنے تو ننگے نہیں کروا سکتے، فیشن آئے تو عورتیں اپنے ٹخنے ننگے کر کے پھریں۔ دیکھیں نا اب آپ حالت دیکھیں، اور فیشن کے نام پہ جو مرضی ان میں داخل کر دیں۔ اچھا، بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو بدن گندواتی ہیں، یعنی ٹیٹو بنواتی ہیں اور بال نوچتی ہیں۔ ایک تو ہے نا بالوں کو ڈائی کرنا سائڈ سے، وہ ٹھیک ہے، کلر کر کے، اس پہ میرا الگ سے آئی بروز کے اوپر کلپ ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا، لیکن آئی بروز کو شیپ دینا کاٹ کے یہ تو حرام ہے اسی حدیث کے تحت۔ اور تیسری وہ عورتیں جو دانتوں میں گیپ بنواتی ہیں خوبصورت دکھنے کے لیے۔ بریسز لگانا ٹھیک ہے کیونکہ وہ نیچر سے ہٹی ہوئی چیز ہے نا، کسی کے دانت ٹیڑھے ہو گئے سیدھے کروا لیں، لیکن دانت سیدھے سب کچھ ہے، پھر اس کو آپ جو ہے وہ عجیب عجیب کام کروا رہے ہیں، تو یہ تو غلط ہے، یہ تو آپ نیچر کو بگاڑ رہے ہیں۔ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 119 ہے، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ شیطان نے کہا تھا اے اللہ میں انسانیت کو ابھاروں گا کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو وہ بدلیں گے۔ اس لیے داڑھی مڈانے کو ہم حرام کہتے ہیں کہ عورتوں کی داڑھی نہیں نکلتی، مردوں کی نکلتی ہے، داڑھی مڈا نہیں سکتے، ٹھیک ہے چھوٹی بڑی جتنی مرضی آپ رکھ لیں، لیکن عورتوں سے مشابہت نہ ہو، ایٹ لیسٹ اتنی داڑھی رکھ لیں، تو نیچر کو نہ بگاڑیں۔ تو یہ جو ابن مسعود کی حدیث ہے نا بخاری مسلم میں کہ 3 طرح کی عورتوں پہ لعنت ہے، ٹیٹو بنوانے والی، دانتوں میں گیپ کروانے والی عورتوں پہ لعنت ہے، اور بال اکھاڑنے والی۔ تو ایک عورت ایٹ لیسٹ وہ تابعہ تو ہوگی یا صحابیہ ہوگی، وہ ابن مسعود کے پاس آئی، کہا کہ آپ اس طرح کی حدیث بیان کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے، تو میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، قرآن میں کوئی ایسی آیت موجود نہیں ہے کہ جس میں ایسی عورتوں میں لعنت کی ہو۔ ہماری عورتوں تو یہ نہیں کہہ سکتی انہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہوا، الا ماشاء اللہ۔ تو ابن مسعود نے کہا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے تو قرآن میں تم نے یہ آیت نہیں پڑھی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے رسول اللہ منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ کہا یہ تو پڑھی ہے، تو ان کا رسول اللہ نے ہی فرمایا ہے کہ ان لوگوں پہ، ان عورتوں پہ لعنت ہے، تو چونکہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لہذا ان کا فرمانا گویا اللہ ہی کا فرمانا ہے۔ بالکل صحیح کہا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اللہ کی اطاعت۔ اس سے بھی بڑھ کر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میری یعنی رسول اللہ کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھا یہ دیکھیں آپ، اس عورت نے یہ بات کی تو ابن مسعود نے کہا قرآن میں ہے، اب اس نے اگلی بات کر دی، اس نے کہا حضور آپ کی بیوی بھی یہی کرتی ہے۔ یہ پراپوگنڈے صرف آج کے دور کی بات نہیں ہے، اس زمانے میں بھی پراپوگنڈے ہوتے تھے کہ ابن مسعود خود تو حدیثیں بیان کرتا ہے اور اپنی زنانی دی بڑی فیشن والی ہے۔ تو یہ ہر بندے کا رائٹ ہے جو پبلک فگر ہو، جو لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہو، جو لوگوں کو دین سکھاتا ہو، اگر اس کے اوپر ایلیگیشن لگے تو اس کا یہ کام ہے وہ اپنی ایلیگیشن اپنے سے دور کرے، ادروائز دین کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو ابن مسعود نے کہا اچھا جاؤ میری بیوی کو اندر جا کے دیکھ لو۔ وہ اندر گئی تو شرمندہ ہو کے باہر نکلی اور کہا کہ نہیں، آپ کی بیوی کے بارے میں تو غلط بات مشہور تھی، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میری بیوی ایسا کرتی ہوتی تو پھر ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی، وہ یعنی جو رسول اللہ کی نافرمان ہو میری بیوی ہو سکتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ یعنی صحابہ کرام کا ایٹیچیوڈ تھا کہ انہوں نے اپنی کلیریفیکیشن دی۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں نے کئی دفعہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو رات کے گپ اندھیرے میں ایک عورت آپ کو ملنے آئی، آپ کافی دیر تک اس کے ساتھ باتیں کرتے رہے، پھر مسجد سے نکلے اس عورت کے ساتھ کہیں چلے گئے دور، اسٹریٹ لائٹس نہیں تھی، گپ اندھیرا تھا، چوراہے پہ کچھ صحابہ کھڑے تھے۔ آپ علیہ السلام جب واپس آئے تو ان کے پاس رک کر کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ تھی، مجھے ملنے آئی تھی، میں اسے گھر تک چھوڑنے گیا تھا۔ اعتکاف کی عادت میں آپ جا سکتے ہیں گھر ضرورت کے تحت۔
تو ان کا یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں بدگمانی تو نہیں کر سکتے کہ آپ ایسے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ بے شک شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے. شیطان یہ وسوسہ دلا سکتا تھا کہ آپ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اس سے یہ بھی درس ملا کہ اگر نبی علیہ السلام اپنی کلیریفیکیشن دیتے ہیں نا اپنے فالوورز کو، تو ان کے فالوورز کو بدرجہ اولا بتانا چاہیے یہ بات.